فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون
أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ من قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام کا چوتھا رکوع ہمارے زیر درس ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نے ایک بات پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کے جلو میں نازل فرمائی، اور ان فرشتوں کے زبان پر جو ترانہ حمد تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حضور فرماتے ہیں کہ اس ترانے کی آواز سے پوری کائنات گونج رہی تھی۔ پھر یہ مکی سورتیں ہیں دونوں، سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ ایک سورت جو پہلی سورت ہے سورہ انعام، اس کا موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے نصیحت، یاد دہانی، تذکیر۔ اور اس سے اگلی صورت ہے سورہ اعراف کی، جس کا ایک عنوان اگر آپ قرار دیں گے تو وہ تذکیر بایام اللہ، کہ وہی عبرت آموزی، وہی نصیحت، وہی یاد دہانی اور تذکیر، لیکن ایام اللہ کے حوالے سے، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا کہ جن کی طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، قوم نے دعوت رد کر دی، اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آیا، اسے یوم اللہ کہا گیا، ایام اللہ، اللہ کے دن۔ جو آیات ما سبق ہے ان کے ساتھ بھی تعلق جوڑ لیجئے کہ وہ آیہ مبارکہ جو ہم نے پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، کہ جو انکار آخرت کے ضمن میں ان لوگوں کا نقطہ نظر کہ جو عریاں انکار کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کے بعد کی زندگی کے ہم قائل نہیں، وما نحن بمبعوثین۔ قرآن حکیم کا ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی اہم مضمون ہوتا ہے وہ عموماً 2، 3، 4 جگہ بتکرار و اعادہ آتا ہے، اور یہ مضمون قرآن حکیم میں 3 مقامات پر موجود ہے۔ ایک تو یہ مقام ہے سورہ انعام کی وہ آیت، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون کی آیت نمبر 37 تھی، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہی مضمون۔ پھر سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 24 تھی، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ خالصتاً دہریت، کہ جو کچھ بھی ہے یہ زمانہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا سے ماوراء ہم کسی زندگی کو ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں جو ہے جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جب انہیں قیامت کے دن ان کے رب کے حضور پیش کیا جائے گا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھ سکیں اس وقت کو کہ جب کہ انہیں لا کھڑا کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، اور ان سے کہا جائے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، یہ جو آج تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہو چکے ہو، جہنم کی چنگھاڑ بھی اور اس کی دہکتی ہوئی آگ بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ دنیا میں تم کہتے تھے تو یہ تو ناممکن بات ہے، انہونی بات ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، تو کیا خیال ہے آج بھی یہ کوئی خواب دیکھ رہے ہو یا حقیقت ہے؟ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق ہے یا نہیں، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا،
ظاہر ہے کہ اس موقع پر تو اور کوئی عذر نہیں تراش سکتے سوائے اس کے کہ وہ کہے گے اور اے پروردگار یقیناً یہ حق ہے، بلا وربنا، اور ہمیں ہمارے رب کی قسم ہے یہ حق ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں نقشہ کھینچا گیا اس دنیا کی زندگی کا، اس لیے کہ انسان جو اس کی زلف گراہ گیر کا اسیر ہوتا ہے اور اس کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ قیامہ میں بھی انسان چاہتا ہے بل الانسان لیفجر امامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو چاہتا ہے فسق و فجور کی زندگی کو جس نے اس کو اب اڈاپٹ کر رکھا ہے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کو تیار نہیں، وہی فسق و فجور جو ہے اس کی زندگی میں جاری و ساری رہے، اگر حرام ہے تو حرام ہی پر، گویا کہ چاہتا ہے کہ اسی پر میری موت آئے، اس میں کہیں کوئی اپنے اس چار دیواری یا وہ جو بھی اس کا دسترخوان ہے اس میں کہیں کوئی کمی کرنے کو تیار نہیں، برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ درا حال ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ آخری آیت جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے ایک کھیل تماشے کے، سراب کے، جیسا کہ متاع الغرور بھی کہا گیا، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ عارضی ہے، یہ لذت عارضی ہے، ذرا سی انسان کا زبان جو ہے کوئی چسکا چاہتا ہے اور اس کی لذت کتنی دیر برقرار رہتی ہے؟ چند منٹ کے لیے رہے گی، اور اس کے بعد پھر وہی جو پوزیشن، وہی سٹیٹس جو پہلے تھا بعد میں بھی وہی رہے گا۔ لیکن یہ جو انسان کے اندر ایک موجود ہے اس کی کمزوری کہ یہ عارضی لذت کے لیے اللہ کے حرام کو، اللہ کی ناجائز کی ہوئی چیز کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیتا ہے، حلال کر لیتا ہے۔ تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور ہے کیا؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ، اور اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جو بہت بہتر ہے، وہ تو لامحدود ہے، وہاں کی لذتیں، وہاں کی سہولتیں، وہاں کی آسائشیں وہ ہمیشہ ہی ہمیش کے لیے ہیں، ابدی ہیں، دائمی ہیں، لیکن ہے کن لوگوں کے لیے؟ للذین یتقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دیا ہے، جو حرام کو حرام سمجھتے ہیں، ناجائز کو ناجائز سمجھتے ہیں، قناعت کرتے ہیں صرف حلال کے اوپر، یہ ہے اہل تقوی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً متقی لوگ ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب آگے پڑھیے، قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، ذرا پس منظر میں لے آئیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے ہجرت سے متصلاً قبل کا، گویا کہ وہ دعوت کے جس کا آغاز ہوا تھا ایک فرد سے، اس کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے ہیں، 20 25 30 40 50 کی تعداد ہوئی ہے۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو بھی استہزاء ہوگا، جو تمسخر ہے، ہم نے پاگل بھی کہا، مجنون بھی کہا، قول شاعر بھی کہا، قول کاہن بھی کہا، یہ دعوت جو ہے اپنی موت آپ مر جائے گی معاذ اللہ، ان کا تو یہی خیال تھا۔ لیکن جس کو وہ مشت خاک سمجھے تھے وہ تو ایک بہت زور آور آندھی نکلی، اس لیے کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے جو لوگ بھی ایمان لا چکے تھے ان میں سے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں تھی کہ جو واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ گیا۔ لیکن یہ کہ آغاز میں تھا کیا؟ تمسخر، استہزاء، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک میں بھی بہت حساس دل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے اگر آپ کو مجنون کہہ دیا، آپ کو ساحر کہہ دیا، ساحر کذاب بھی کہا گیا، حالانکہ یہ کذاب والی جو نسبت اس شخص نے اختیار کی ہے جس نے حضور کے بارے میں کہا کہ جھوٹے ہیں، یہ تو ابو جہل نے بھی اس بات کی گواہی نہیں دی تھی۔ اس سے جب بھی سوال کیا گیا، اخنس ابن شریق نے ایک موقع پر، اس کے دل میں سافٹ کارنر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت و کردار ان کے سامنے تھا، تو اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ بڑے تخلیہ میں اس نے پوچھا تھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابو جہل نے صاف اعتراف کیا کہ میں نے کب کہا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں ان کو نہیں جھٹلا رہا بلکہ میں اس بات کو جھٹلا رہا ہوں جو وہ لے کر آئے ہیں، آخرت کی زندگی کا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا، اور پھر یہ کہ جو صرف ایک خدائے واحد کی پرستش کرو، اس بات کو کب ماننے کو تیار نہیں۔ تو ابتدا میں جو تمسخر تھا، جو استہزاء تھا، جو مذاق تھا، تو گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا، قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ جو بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، یقیناً آپ کو اس سے بڑا حزن ملال ہوتا ہے، بہت کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، بڑا آپ کا دل تنگ پڑتا ہے۔ فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے،
وہی بات جو ابو جہل نے کہی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صاحب تدبر قرآن اسے لے کر آئے اپنی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ابو جہل نے خود حضور کو مخاطب کر کے کہا انا لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ، کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی تو تکذیب نہیں کر رہا، آپ کو تو نہیں جھٹلا رہا، بلکہ یہ کہ میں ولکن نکذب ما جئت بہ، بلکہ میں جھٹلا رہا ہوں یا ہم جھٹلا رہے ہیں اس بات کو کہ جو آپ لے کر آئے ہیں۔ ہم اس دعوت حق کو ماننے کو تیار نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، صرف خدا واحد، یہ اتنے ہمارے جو سینکڑوں یہاں موجود ہیں معبود، ان سب کو چھوڑ کر جو ہے خط نص جو ہے ان کے اوپر پھیر کر صرف ایک اللہ کی بندگی، اس کے لیے میں تیار نہیں۔ تو اس کا یہ قول جو ہے موجود ہے انا لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ۔ تو اس حوالے سے فإنہم لا یکذبونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو، انہوں نے آپ کو تو جھوٹا نہیں کہا، آپ کی صداقت ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی وعدے کی پاسداری ہے، اس کے تو ہر میں مکے کا ہر شخص قائل ہے۔ یہ تو وہ بدیہی حقیقتیں ہیں کہ جس کو نہیں جھٹایا جا سکتا، بلکہ اصلاً ہے کیا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم جو ہے اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے ساتھ ہی تسلی دے دی گئی، بڑا تشفی بھرا انداز ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی انوکھا معاملہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا، آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا، ان کے اوپر تو وہ سختیاں بھی آئی ہیں کہ بعض نبی ایسے تھے کہ جن کو شہید کر دیا گیا، جن کو قتل کر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی مثال موجود ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے، ان سب کو انہوں نے جھٹلایا ہے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے تو بڑے صبر سے کام لیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں ذرا ذہن میں یہ بات رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہیں کوئی بے صبری پیدا نہیں ہوئی تھی، حد درجے کی تعذیب، حد درجے کی پرسیکیوشن۔ اگرچہ ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، آپ میں سے بہت سے حضرات جو اس سلسلہ درس میں شریک رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر ان کو لٹا دیا گیا تھا، اور ان کا جرم اس کے سوا تو کچھ نہیں تھا کہ صرف ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ یہ ہیں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک موقع پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آ کر کہا ہے، گویا کہ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور اب تو بس ہو چکی ہے، اب تو ان کی طرف سے تعذیب، پرسیکیوشن، تشدد کی انتہا ہو چکی ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس سے بڑا عبرت انگیز واقعہ کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ ایک شخص جو ہے اس کا سوائے اس کے کوئی جرم کہ محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا جو حشر کیا گیا کہ وہ 4 وحشی اونٹ حاصل کر کے ایک کے ساتھ ایک بازو، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، اور تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ اور چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ کر چاروں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ جس کرب اور جس تکلیف کا آپ تصور کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی پرسیکیوشن ہو سکتی ہے۔ تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اب تو معاملہ بہت انتہا کو پہنچ چکا ہے، اب تو گویا کہ وقت آ گیا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے، کب اس کی مدد آئے گی، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ تو روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ذرا غصہ فرمایا، اور انہوں نے حضور نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان کے ساتھ تو یہ کچھ بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کو اس کا نصف جسم جو ہے وہ زمین میں گڑھا کھود کر گاڑ دیا گیا، اور سر پر آرا رکھ کر چلانا شروع کیا گیا، اور زندہ انسان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور ایک شخص وہ تھا کہ جس کو جو ہے اس کے جسم سے اس کی کھال کو جو ہے زندہ انسان کے جسم سے اس کی کھال کو اتار لیا گیا، لوہے کے بڑے بڑے کنگھوں کی مدد سے جو ہے اس کی ہڈیوں پر سے اس کا گوشت نوچ لیا گیا، زندہ انسان کے ساتھ یہ سلوک۔ تو خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ایک وقت آ کر رہے گا کہ جب اللہ کا دین غالب ہوگا، اور وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہنچے ہیں تو اس وقت بھی تو پرسیکیوشن کو بہت عرصہ گزر چکا تھا، سن 8 یا 9 نبوی کی بات ہوگی، اور گویا کہ اس کے 2 یا 3 سال کے بعد جو ہے 3-4 سال کے بعد ہجرت کا معاملہ ہے، اور 7 برس کے بعد جو ہے پھر وہ فتح مکہ ہو گئی سن 8 ہجری میں۔ تو زیادہ دور کی بات نہیں، وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حرز موت تک سفر کرے گا، اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا گیا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو ان سب نے بھی صبر سے کام لیا تھا، انہوں نے جھیلا اور برداشت کیا ان تمام چیزوں پر جن کے بارے میں انہیں جھٹلایا گیا تھا۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور انہیں ایذا پہنچائی گئی یہاں تک کہ ہماری مدد آن پہنچی۔
اب پہلے رسولوں کا جو معاملہ تھا تو اللہ کی مدد کیسے آئی؟ وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں آئی۔ ان رسولوں کے لیے نصرت اور تائید کا پیغام وہی تھا، اس لیے کہ رسول وقت بھی بچا لیے گئے، اور وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائے تھے انہیں بھی بچا لیا گیا، اور وہ پوری کی پوری قوم کہ جنہوں نے تکذیب کی تھی، رد کر دیا تھا رسول کی دعوت کو، ان سب کو ہلاک کر دیا گیا عذاب استیصال۔ حتی اتاہم نصرنا، یہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں آئی ہے۔ یہ گویا کہ مجھے اور آپ کو بھی جوڑا گیا، اور اگر کہیں اس دور میں جب کہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ خیال آ بھی جائے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، ہم سے وعدہ تو بڑا کیا گیا کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن یہ کہ بظاہر احوال تو مدد ہمیں آتی نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، وہی جو بات حضور نے کہی تھی کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، سر پر آرا رکھ کر اس کو دو حصوں میں چیر دیا گیا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو وہ حالات اور وہ تعذیب اور وہ تشدد نہیں آیا تم پر جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یہ الفاظ نوٹ کیجئے، گویا کہ یہ عکاسی ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، وہ عکاسی تھی انہی آیات کی کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، ان کو جو ہے بہت ہی تنگی اور مصیبتوں نے آ پہنچا، وَالضَّرَّاء، بہت شدید تشدد تعذیب کے اندر مبتلا ہوئے، مضرت، وَزُلْزِلُوا، اور انہیں ہلا مارا گیا، حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول وقت بھی جو ہے وہ پکار اٹھے اور اہل ایمان جو ایمان لائے تھے ان پر کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو فرمایا فصبروا علی ما کذبوا، انہوں نے تو صبر سے کام لیا تھا، وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہیں بھی بڑی ایذا دی گئی تھی یہاں تک کہ ہماری مدد آن پہنچی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تو کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہاں کلمات اللہ کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، اللہ کی سنت، اللہ کا فیصلہ، وہ مدد کب آئے گی وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ مدد کی ایک کمک آئی ہے غزوہ بدر کے موقع پر، ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو تھی وہ میدان بدر میں ہلاک کر دی گئی، یہ بھی اللہ کی مدد کی ایک صورت تھی۔ اور اس کے بعد وہ پھر مدد کے جس سے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بظاہر تو مسلمانوں نے بڑی دب کر صلح کی تھی، ان کے جذبات بھی بڑے مجروح تھے، عمرے کی نیت سے آئے تھے، کوئی لڑنے کی غرض سے آئے نہیں تھے، لیکن یہ کہ دروازے بند کر دیے گئے مکہ کے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ صلح نامہ جو ہے وہ لکھوایا گیا کہ جن کی شرائط بظاہر مسلمانوں کو بڑا دبایا گیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس موقع کو اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا فرمائی ہے، سورہ فتح۔ اور اس کے بعد واقعتاً وہ فتح مبین جو ہے اگلے ہی برس سن 8 کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ تو لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو ان مرسلین کی، وہ جو رسول تھے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی طرف بھیجے، ان کی تو خبریں آ چکی ہیں، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے واقعتاً لرزا دینے والی آیت ہے، اس لیے کہ پھر اپنے آپ کو اس ماحول میں ذرا لے جائیے، اس لیے کہ تصویر لفظی تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انسان اپنے آپ کو اس ماحول میں بعض اوقات لے بھی جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اس ماحول کا جز ہے۔ بہت سی احادیث ایسی ہیں جن کا آپ مطالعہ کریں تو واقعہ یہ کہ اس کو پڑھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اس ماحول کا ایک جز گرداننے لگتا ہے۔ تو اس ماحول، اس پس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے جب کہ لوگوں کی طرف سے، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے بار بار کے مطالبے کہ جب تک تم ہمیں کوئی حصی معجزہ نہیں دکھاؤ گے، اگلی آیت میں بھی اس کا بیان آ رہا ہے، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آخر موسیٰ کو بھی تو معجزے دیے گئے تھے، عیسیٰ کو بھی تو معجزے دیے گئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ دیا گیا کہ چٹان شق ہوئی اور اس میں سے گابن اونٹنی برآمد ہو گئی۔ یہ تمام معجزات جو پہلے نبیوں رسولوں کو دیے گئے، تو جب تک تم اس نوع کا کوئی معجزہ ہمیں نہیں دکھاؤ گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کا یہ مطالبہ اس درجے شدت اختیار کر چکا تھا کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قلب مبارک میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ نازل ہی فرما دیتا۔ اس لیے کہ آیت کا بھی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ ایک بشری طبیعت جو ہے انسان کے اندر جو ایک تقاضا ہوتا ہے، اس میں کہیں ذہن میں اگر یہ خیال آ بھی گیا کہ ان لوگوں کا منہ تو بند ہو جائے گا،
پھر کیا عجب کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہوں کہ جو ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کی سنت ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب قوم کے مطالبے پر کوئی معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اور قوم پھر بھی ایمان نہیں لاتی، جیسا کہ اکثر ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب استیصال آ کر رہتا ہے۔ گویا کہ معجزے کا نہ دکھانا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ان لوگوں کے لیے خیر تھا۔ اگر معجزہ دکھا دیا جاتا تو ایمان تو انہوں نے پھر بھی نہیں لانا تھا، نتیجتاً اس ہلاکت اور عذاب استیصال کا شکار ہوتے۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا اعراض اور ایمان نہ لانے کے لیے وہ بات بطور میں مطالبہ پیش کرنا کہ جب تک کوئی حصی معجزہ ہمیں کوئی بہت بڑا نہیں دکھاؤ گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، اے نبی اگر آپ پر یہ بہت ہی گراں گزر رہا ہے، آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، آپ میں طاقت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو وہ معجزہ انہیں دکھا دیجیے، لے آئیے آپ وہ معجزہ لے آئیے۔ ہماری حکمت میں معجزہ دکھانا نہیں ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ الفاظ میں بظاہر جو ایک سختی ہے، ذرا ایک تندی کا احساس ہوتا ہے آپ کو، یہ حضور کے لیے نہیں ہے، اصل میں مخاطبین یہاں مشرکین ہیں کہ ہمارے رسول کو تم نے زج کر دیا ہے، دکھ کر دیا ہے، بار بار کے مطالبے، اور وہ مطالبے بھی میں آپ کو گنواؤں گا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 ہے جس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ کس کس طرح انہوں نے جو ہے پے در پہ مطالبے کیے ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک اس پوری فہرست میں سے 8 معجزات کا مطالبہ کیا، جب تک ان میں سے کوئی معجزہ ہمیں نہیں دکھاؤ گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا یہاں روح سخن بظاہر الفاظ جو سختی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ یہ سختی اور غلظت جو ہے وہ ان کفار اور مشرکین کے لیے ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کر سکتے ہیں ان کے مطالبے پر تو آپ ٹھیک ہے، آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، زمین میں سرنگ کھود لیجئے، ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ چندہ مشکل کام نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر تمام بنی نوع انسان انتہائی عابد، زاہد اور متقی، گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ابو بکر صدیق بھی بن جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ کی خدائی میں کہیں کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی بڑائی نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمام انسان، بلکہ انسان ہی نہیں، انسکم و جنکم، تمام انسان اور جنات، تمام مخلوقات انتہائی کانوا اشر الناس، انتہائی جو ہے وہ بدبخت بن جائیں، انتہائی اللہ کے لیے مخالف اور سرکش بن جائیں، باغی بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ کی خدائی میں کہیں ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَلَّ جَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو ایک کلمہ کن ہوگا اور تمام لوگ جو ہے وہ ہدایت پر آ جائیں گے، تمام ایمان لے آئیں گے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جذباتی نہ ہوئیے، ٹھیک ہے آپ صبر ہے، برداشت ہے، استقامت ہے، لیکن یہ کہ ان لوگوں کے اس درجہ جو زور ہے، اس معجزے کو بار بار کا جو ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں کہیں اگر آپ کے قلب مبارک میں بھی یہ خیال آیا ہے تو اس کو جھٹک دیجیے، اللہ کی منشا نہیں ہے، اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کا جس کا میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو، فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک 4 آیات ہیں کہ جن میں ان سے معجزات کا مطالبہ کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، جب تک کہ آپ اس زمین میں ہمارے لیے کوئی چشمہ اور کوئی جو ہے ندی بہا کر نہ دکھا دے۔ آخر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا اللہ جو ہے علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ سے درخواست کیجئے وہ یہ معجزہ ہمیں دکھا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا چلیے یہ نہیں کر سکتے تو ایک اور مطالبہ کہ آپ کے لیے ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے جو ہے ایک باغ بن جائے، یہ مکہ کی سنگلاخ زمین، لیکن یہاں بہت عمدہ باغ جو ہے آپ کے لیے ابھی ہم دیکھیں کہ اب باغ کھڑا ہو گیا، من نخیل وعنب، کے جس میں کھجور بھی موجود ہو اور انگوروں کی بیلیں بھی ہوں چڑھی ہوئی، گویا کہ اللہ کا چراغ ہے جس کو رگڑا اور اس کے بعد جو ہے نگاہوں کے سامنے پورا ایک محل اور باغ موجود ہے۔ فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر یہ نہیں بلکہ ان کے درمیان ایک نہر بھی بہتی ہوئی نظر آئے،
او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا۔ اب اگلا مطالبہ، چلیے یہ نہیں تو پھر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیجیے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، چلیے یہ بھی نہیں تو پھر کم سے کم یہ کہ اللہ اور فرشتوں کو ہماری نگاہوں کے سامنے لے آئی۔ ہم اب بصر چشم جو ہے ہم اگر اسے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں اللہ کو بھی، جیسا کہ کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہ جب تک کہ اللہ عیاناً ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اسی نوع کا مطالبہ ان کی طرف سے آیا کہ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، وہ صفیں باندھے ہوئے فرشتے بھی ہمیں نظر آئیں اور اللہ کو بھی ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں گے۔ اگلا مطالبہ، او یکون لک بیت من زخرف، یا بھی آپ کے لیے جو ہے ایک بہت عمدہ محل تعمیر ہو جائے سونے کا بنا ہوا۔ او ترقی فی السماء، چلیے یہ بھی نہیں تو کم سے کم یہ مطالبہ ہمارا مانیے کہ ہم اپنی نگاہوں سے آپ کو آسمان پہ چڑھتا ہوا دیکھیں۔ او ترقی فی السماء فلن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور پھر یہ کہ ہم آپ کے اس چڑھنے کو بھی اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ آپ واپس اتریں اور آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب موجود ہے نقرأہ، کہ جس کو ہم خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، دیکھیے یہ پے در پے مطالبے، گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ 4 آیات جو ہیں 90 سے 93 تک، تو اس میں تو پوری لسٹ دے دی گئی۔ وہی انداز یہاں ہے کہ اب ان مطالبوں کے جواب میں کہیں اگر قلب مبارک میں کوئی خیال پیدا ہوا تو اللہ کی حکمت میں نہیں ہے معجزہ دکھانا۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، یا نفق نفس کو نوٹ کیجیے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، اسی سے نفاق بنا جس سے منافق بنتا ہے۔ اصل میں یہ منافقت ایک طرز عمل ہے جس میں انسان اپنا تحفظ چاہتا ہے۔ جس طرح سرنگ کس لیے کھودی جاتی تھی، کوئی بادشاہ ہے اس نے سرنگ کھودی ہوئی ہے کہیں اپنے بیڈ روم سے، جو اس کا رات استراحت کا کمرہ ہے اور وہ کہیں جا کر بیابان میں کھل رہی ہے۔ بادشاہ کو اندیشہ ہوا، بلوا ہو گیا، اس کی اپنی فوج نے فرض کیجیے بغاوت کر دی یا کسی کی طرف سے حملہ ہو گیا، تو وہ راتوں رات اس سرنگ میں جس کا ایک اینڈ جو ہے اس کے اس کمرے میں موجود ہے جہاں وہ استراحت کرتا تھا یا کسی اور جگہ ہے، وہاں سے اس میں داخل ہوا اور اس کے بعد کوسوں دور وہ سرنگ جو ہے وہ زمین کے نیچے ہو کر کہیں باہر بیابان میں نکل گئی، اپنی جان بچا لی۔ تو اپنا حفظ جان جسے کہیے، اپنا جان کا تحفظ، یہ ہے اصل میں جس کے لیے سرنگ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ منافقت وہ طرز عمل کے جس میں انسان کے نزدیک اصل شے اپنی جان کی حفاظت ہے، اپنی جان، اپنا مال۔ اور سب سے بڑا امتحان آیا تھا منافقین کے لیے، آپ حضرات کو یاد ہوگا غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ گویا کہ ان کا نفاق جو ہے ان کی جھوٹی قسمیں ہیں، معذرتیں ہیں، بہانے ہیں، حضور کے پاس آ کر جو ہے قسمیاں، حلفیاں بیان کر رہے ہیں کہ حضور میری تو فلاں مجبوری ہے، میرا یہ معاملہ ہے، مجھے تو اس طرح آپ معذرت میری قبول کر لیجئے، میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اصلاً کیا تھا، اپنی حفاظت تھی، نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ سلطنت روما جو اس وقت کی سپر پاور تھی اس سے ٹکراؤ تھا، اور ظاہر ہے کہ جو شخص بھی اگر باہر نکل رہا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واپس مدینہ میں زندہ لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا۔ اور دوسرے ان کے باغات تھے، ان کے کاروبار تھے، ان کی تجارت تھی، وہ کسی درجے میں تیار نہیں تھے کہ اپنے باغات کو، اپنی تجارت اور کاروبار کو جو ہے وہ بالکل چھوڑ چھاڑ کر حضور کے ساتھ نکل جائے۔ وہی بات تحفظ جان اور تحفظ مال، یہ ہے اصل میں منافقت، وہ طرز عمل کہ جس میں انسان جو ہے ایک تو ہرچ باد آباد ہے کہ اگر دین کو قبول کیا تو دین کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے دامے دیمے سکھنے ہر قربانی دینے کے لیے تیار، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جگہ جگہ جو ہے رکاوٹیں ہیں، یہاں جو ہے جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یہاں زخمی ہونے کا اندیشہ ہے، یا مال کے ضیاع کا اندیشہ ہے۔ یہ تحفظانہ جو طرز عمل ہے یہ ہے اصل میں منافقت۔ اور یہ دیکھیے یہاں نوٹ کیجئے لفظ نفقاً، سرنگ، اور سرنگ کس لیے کھودی جاتی ہے؟ جس میں انسان اپنی جان کو بچا سکے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر لے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یا جاہل کے نفس کو لوٹ کیجئے، ہماری اردو زبان میں جو ہے یہ عالم کے مقابلے میں جاہل ہے، جبکہ عربی زبان میں یہ دو چیزوں کا ضد ہے، ایک علم کا ضد بھی جہل ہے اور دوسرے حلم کا، حلیم، جسے آپ کہیں گے متانت ہے، سنجیدگی ہے، غور و فکر ہے، حلیم الطبع انسان، بہت ہی جسے نرم مزاج والا انسان، متحمل مزاج والا انسان۔ تو گویا کہ حلم کے مقابلے میں بھی جہل ہے، حلیم جاہل، اسی طرح عالم کے مقابلے میں وہ عربی زبان میں بھی جاہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو زبان میں تو خالصتاً جاہل کا لفظ جو ہے وہ عالم کے مقابلے میں۔ تو فلا تکونن من الجاہلین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کو اپنے سامنے رکھیے، آپ جذباتی نہ بنیے، آپ حلم جو ہے، عفو اور درگزر، جیسا کہ فرمایا گیا عارض عنہم، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجیے، یہ جو ان کے مطالبے، ان کو آپ کوئی
آپ ان کی طرف توجہ نہ کیجیے، آپ ان سے صرف نظر رکھیے. فلا تکونن من الجاہلین انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً سنتے تو وہی لوگ ہیں، استجابت تو وہی اختیار کرتے ہیں کہ جو واقعتاً سنتے ہیں. ظاہر لبیک کون کہے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی ہے، دعوت حق دی ہے. لبیک کہنے والوں میں کون تھے؟ ابو بکر تھے، عثمان تھے، ابو عبیدہ بن الجراح تھے، سعد بن ابی وقاص تھے. یہ انہوں نے بھی اپنے کانوں سے اس بات کو سنا تھا. حالانکہ اسی بات کو سننے والوں میں ابو جہل بھی تھا، ولید بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، حضور کا سگا چچا. لیکن یہ کہ یہاں فرمایا گیا انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً لبیک تو وہی کہتے ہیں، مانتے تو وہی ہیں، تسلیم تو وہی کرتے ہیں جو حقیقتاً سننے والے ہیں، جنہوں نے دعوت حق کو سنا ہے اور اس کے بعد اپنے دل کی گہرائی میں اتار لیا کہ بات یہی سچ ہے، جائی جاست. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا، بلکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت توحید رکھی ہے لہجہ بھر کا توقف سب نے کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل کی 100% بات محسوس ہوئی جو حضور نے پیش کی. تو انما یستجیب الذین یسمعون، جو حقیقتاً سنتے ہیں وہی ہیں کہ جو پھر استجابت کا حق ادا کرتے ہیں، جو لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. والموتى یبعثہم اللہ. جہاں تک معاملہ ہے ان مردوں کا، یہاں نوٹ کیجئے، یہاں موتا سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ شخص جو مر گیا وہ موتا ہے. لیکن یہاں یسمعون کے مقابلے میں دیکھیے، جو لوگ کان تو رکھتے ہیں، لہم قلوب لا یعقلون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل. کان تو ہیں لیکن ان سے سننے کا حق ادا نہیں کرتے. دعوت حق پہنچی ان کے قلب و ذہن تک لیکن رد کر دیا، حالانکہ فطرت نے گواہی دی تھی کہ بات سچ ہے. آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے جو عبرت کا دیکھنا ہے، گویا کہ کائنات کی ایک ایک شے کو دیکھے اور آپ کا دل جو ہے اللہ کی معرفت اس سے جگمگا اٹھے، اللہ کے سامنے عاجزی اور زاری اختیار کرے. لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہم نے دی ہیں، آنکھیں بظاہر ان کی موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ جسے بصیرت کہتے ہیں اس سے کام نہیں لیتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور انہیں ہم نے دل بھی دیے ہیں، دماغ بھی دیے ہیں، دنیا کے معاملے میں بہت آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آنکھ بند ہو چکی کہ جس سے اللہ کی معرفت اس مقام تک پہنچے گی جو گویا کہ تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ کی نگاہوں میں یہ چوپائے ہیں، مویشی ہیں، ڈور ڈنگر، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو والموتى یبعثہم اللہ. جہاں تک معاملہ ان مردوں کا، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید ہے، عتبہ ہے، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور پھر زبان محمدی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تاثیر اس میں ہوگی. اور پھر یہ کہ حضور کی پوری سیرت آپ جو ہے ان لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی شکل میں تھی. والموتى یبعثہم اللہ. یہ جو مردہ ہیں بظاہر زندہ نظر آ رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو جو ہے دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون. اور اس کے بعد خواہی نہ خواہی انہیں ہانک دیا جائے گا ان کے رب کی طرف. معلوم ہوا کہ اس دنیا کی یہ ایک پٹی ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اپنی سرداری ہے، اپنے چودراہٹیں ہیں، اپنی بڑی بڑی چوپال ہے. ابو جہل کو اپنی چوپال کے اوپر بڑا زوم تھا کہ میری چوپال تو سب سے بڑی ہے، وہاں ہر وقت کا لنگر کھلا رہتا تھا، جو آئے اور آ کر جو ہے انیم مریا وہاں سے کھاتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو یہ تمام چیزیں ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن چکی ہیں. والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون. یہ مردہ جو ہیں جو بظاہر زندہ نظر آ رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون. پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ. وہی بات جو ہم نے پڑھ لی سورہ بنی اسرائیل میں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ظاہر ہوتی. یہاں آیت سے مراد حصی معجزہ ہے جو ان کا مطالبہ تھا، جنہیں گویا کہ وہ چھو کر محسوس کر سکیں، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکیں. بلکہ اس میں بھی وہ بعد میں کہہ سکتے تھے کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی. بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ اوپر چڑھیں آسمان پر اور کوئی کتاب لے کر آئے ہیں، لیکن یہ کہ آنے کے بعد بھی اگر وہ یہ کہہ دیں، دلیل دے دیں کہ آپ نے تو ہماری نظر بندی کر دی تھی. ہمیں بظاہر یہ نظر آ رہے ہیں سانپ جو ہے وہ بل کھاتے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن اصلاً ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی. تو یہ اعتراض تو گویا کہ پھر بھی چونکہ تو ان کا باقی رہے گا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ. کہتے ہیں کہ ان پر اپنے رب، ان کے رب کی طرف سے کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا.
قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ کو تو قدرت ہے کہ وہ ان پر، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نشانی اور کوئی معجزہ، کوئی حصی معجزہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دکھانے پر قادر ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ کس بات کا علم؟ کہ حصی معجزہ دکھانے کے باوجود اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ اللہ کی سزا کا کوڑا لازماً برسے گا، عذاب استیصال نازل ہو کر رہے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں ہے کوئی چوپایا اس زمین پر چلنے والا، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ ہی کوئی پرندہ کہ جو اپنے پروں کے ذریعے آسمان کی فضا کی نیل پہنائیوں کے اندر جو ہے وہ کہیں اڑ رہا ہو، الا امم امثالکم، مگر یہ بھی انواع ہیں، یہ بھی امتیں ہیں تمہاری طرح کی۔ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ جملہ مخلوقات جن کا خالق اللہ ہے، بے شمار انواع ہیں۔ جہاں تک ہماری وہ لائف انڈر واٹر ہے، یہ سمندر کے اندر کس کس قسم کے آپ کو حیات کے مظاہر نظر آتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ہماری سائنس ٹیکنالوجی آج سے 200 400 500 برس پہلے تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کئی جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں فٹ نیچے جا کر سمندر میں جو وہاں کی جو زندگی ہے، وہاں کی جو لائف ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے بلکہ اس کو جو ہے وہ فلم بندی بھی کر سکیں گے اور لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ لیکن اب بھی اگر آپ اس قسم کی ڈاکومنٹری فلم دیکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اشش کر اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی خلاقیت پر۔ کیسی کیسی خوبصورت مخلوقات ہیں جو زیر سمندر جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں، جن کے لیے اللہ نے وہاں رزق کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ایسے انواع و اقسام کے رنگ ہیں کہ شاید آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ فیل ہو جائے، اتنے رنگ اللہ تعالیٰ نے، اتنے خوبصورت رنگ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں۔ تو ہر نوع کی سپیشیز جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہے، اس کائنات میں، کہیں اور کسی کرے میں بھی اگر کوئی مخلوق ہے، کوئی انواع ہے، وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی۔ الا امم امثالکم، یہ تمام اسی نوع سے تعلق رکھتی ہے، وہی نوع ہے، وہی امتیں ہیں جو تمہاری طرح کی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ بھی معاملہ ہے سوال جواب کا، جواب دہی کا، محاسبے کا؟ تو بعض روایات ایسی ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا ایک سفر پر، تو رستے میں نے دیکھا کہ ایک بکری کے جو سینگوں والی تھی، ایک ایسی بکری کو کہ جس کو سینگ نہیں دیے تھے اللہ نے، اس کے ساتھ وہ لڑ رہی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے پاس سینگ ہے تو گویا کہ اس کے پاس ایک سامان حرب بھی موجود ہے، آلہ حرب ہے نا سینگ، اس کے ذریعے جو ہے وہ اس پر ظلم کر رہی تھی، اس نے زخمی کر دیا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں قیام فرمایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور جس بکری پر یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ سینگوں والی بکری، اللہ تعالیٰ اس کو سینگ عطا فرما دے گا، اور یہ پھر گویا کہ اپنے سینگوں کے ذریعے جو ظلم اس نے اس دنیا میں کیا تھا آخرت میں اس کا بدلہ لے گی۔ اب یہ صحیح مسلم کی روایات ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے، اور واقعہ یہ کہ کچھ اس اعتبار سے بھی قرآن حکیم کے اور مقامات بھی ہیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جبکہ تمام درندوں کو، وحوش کو، جس کے اندر ظاہر ہے کہ چرند پرند اور درندے سب آ گئے، ان تمام کو بھی جمع کر دیا جائے گا۔ تو ان کا جمع کیا جانا یا ان کا حشر کس لیے؟ یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے جس طرح کا معاملہ انسانوں کے لیے کہ ابدی زندگی، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، لیکن یہ کہ یہاں اس دنیا میں اگر کسی نے کسی خواب و حیوانات میں سے کوئی تھا دوسرے پر ظلم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خلاقیت، اللہ کی قدرت سے اگر ہم اس بات کو کہیں بعید سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ قادر نہیں ہے ان بکریوں کو پیدا کرنے پر دوبارہ، یا ان چرندوں اور پرندوں کو پیدا کرنے پر، یا ان حیوانات کو پیدا کرنے پر جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں پر ظلم کیا تھا، تو اس میں گویا کہ پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اور یہ روایت بھی خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس بکری کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ حشر کے دن اس کو 2 سینگ عطا کرے گا، اور جس کی بنیاد پر گویا کہ آخرت میں جو ظلم دنیا میں اس پر ہوا تھا آخرت میں وہ اس کا بدلہ لے گی۔ تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تمہاری طرح کی انواع ہیں۔ اور اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شے بھی پیدا کی ایک خاص وضع اور خلقت پر پیدا کی۔ کوئی شے چھوٹا سا پرندہ ہے وہ فضا میں اڑ سکتا ہے، آپ لاکھ زور لگا لیں فضا میں اڑ نہیں سکتے۔ جو بالکل آغاز تھا جب کہ انسان کے اندر بھی یہ تمنا ہوتی تھی کہ کاش کہ میں بھی فضا میں پرندوں کی طرح اڑوں،
تو بڑے بڑے پر جو ہے وہ لگا لیے گئے اور پھر کوشش کی گئی کسی طرح جو ہے ذرا بلندی پر کھڑے ہو کر تیز دوڑتے ہوئے چھلانگ ماری اور پھر شاید وہ پروں کے ذریعے جو ہے میں بھی اڑنے لگ جاؤں. یہ تمنا رہی ہے انسان کے اندر، لیکن لمٹ ہے. انسان کو جس خلقت پر پیدا کیا گیا وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اگرچہ بظاہر مکھی اور شہد کی مکھی میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن عام مکھی شہد نہیں بنا سکتی. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نوع پیدا کی ہے جسے خاص ودیت کر دی گئی ہے چند چیزیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فجور اور تقویٰ کا علم عطا فرمایا ہے، اسی طرح وحی کے ذریعے سورہ نحل کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے شہد کی مکھی کو جو ہے حکم دیا، اور وہ بیابانوں میں جو ہے سینکڑوں میل کا سفر کر کے جاتی ہے اور جا کر وہاں سے جو ہے وہ پھولوں کے اندر سے جو رس ہے اسے اکٹھا کرتی ہے، اور پوری ایک فیکٹری اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر لگا دی ہے کہ جہاں سے وہ شہد میں کنورٹ ہو کر اور ڈپازٹ کر دیتی ہے کہ جس سے تم اپنے لیے شہد حاصل کرتے ہو. تو ہر نوع جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کو ایک خاص خلقت دے کر اور خاص فطری جو ہے جسے آپ کہیں ودیت کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور دوسری طرف جو ہے یہاں امثالکم میں گویا کہ اس اعتبار سے بھی اشارہ موجود ہے کہ حیوانات کا معاملہ بھی حشر کا ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور وہاں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان حیوانات کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی نوع پر. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیتا ہے یا کوئی شیر ہے کسی ہرن کو شکار کر رہا ہے تو وہ اس کا ظلم نہیں ہے. جس طرح ہم بکری کو ذبح کر لیتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خوراک ہمارے لیے پیدا کی. لیکن اپنے ہی نوع کے اوپر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن پھر اس ظلم کا بدلہ دے گا. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی درجے میں کوئی کمی نہیں کی. یہاں الکتاب سے مراد مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے قرآن حکیم. ظاہر ہے کہ ما سبق کو اگر آپ الگ کر دیجئے تو پھر ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہر قسم کی دلیل جو عقل و فطرت کے نزدیک قابل قبول ہو. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کون سی ایسی دلیل ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کی؟ تو ما فرطنا فی الکتاب من شیء. دوسری طرف یہاں کتاب سے مراد وہ بھی لیا جا سکتا ہے جسے ہم اعمال نامہ کہتے ہیں. ووضع الکتاب، جس دن کے سورہ کہف میں فرمایا گیا جس دن وہ اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. چیخ اٹھیں گے اس دن یہ مجرم، یہ فاسق اور فاجر، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے تو ہماری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا ذرے کے ہم وزن، ذرہ کہتے ہیں عربی لغت میں چیونٹی کے انڈے کو. اول تو چیونٹی بھی اتنی باریک ہوتی ہے، بعض چیونٹیاں ایسی کہ جو بڑی مشکل سے آپ کو نظر آ رہی ہیں، بھوری چیونٹی، اور اس کا جو انڈا ہوگا اسے آپ اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ ذرہ کہلاتا ہے. تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اور سورہ زلزال میں فرمایا گیا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. گویا کہ اتنا چھوٹا عمل جو چیونٹی کے انڈے کے مساوی ہے، جو تم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس اعمال نامے میں اسے بھی محفوظ فرما دے گا. تو ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یہاں یہ مراد بھی ہے کہ تمہارے اعمال نامے میں خواہ وہ انسانوں کا اعمال نامہ ہو، جنات کا اعمال نامہ ہو. اور یہاں گویا کہ اشارہ یہ بھی موجود ہے حیوانات میں سے بھی اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ بھی ایک اعمال نامے کے اندر درج ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے وہ جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر ان کو ان کے رب کی طرف جمع کر دیا جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں. یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجیے، اگرچہ مکی صورت ہے تو جسے آپ تعویل خاص کے اعتبار سے کہیں گے تو یہ تکذیب ان لوگوں کی ہے کہ جو قولاً تکذیب کر رہے تھے، جنہوں نے قرآن کو بھی جھٹلایا، اللہ کے رسول کو بھی جھٹلایا، اللہ کا بھی انکار کر دیا، بعث بعد الموت کا انکار کر دیا. لیکن یہ کہ تکذیب اگر آپ اس کو تعویل عمومی کے اعتبار سے لیں گے تو ہر وہ شخص جو عملاً جھٹلا رہا ہے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے لین دین سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنی معاش اور معاشرت سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو جھٹلا رہا ہے، اسے عملی تکذیب کہیں گے. تو والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کہ جو قولاً جھٹلا رہے ہیں ہماری نشانیوں کو یا عملاً تکذیب کر رہے ہیں قرآن کی آیات کی. صم و بکم فی الظلمات، یہ تو ایسے ہیں گویا کہ بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے، فی الظلمات، اور پھر اپنے ہی ان شرک کے گناہوں کے اندھیرے جو ہیں انہی کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان میں سے اسے گمراہ کر دیتا ہے، گمراہی کا رستے کو اختیار کر لیتا ہے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے صراط مستقیم پر گامزن فرما دیتا ہے.
یہاں نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. اگر کوئی شخص کج روی کو اختیار کرتا ہے، ٹیڑھے رستے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت فقط اتنی ہے کہ اس رستے کو اس کے لیے کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. عسر تنگی، مشقت والا رستہ، گمراہی اور فسق و فجور والا رستہ. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. یہ اللہ کی سنت ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. انسان نے خود اپنی آزاد مرضی سے اس ٹیڑھے رستے کو اختیار کیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے تو دونوں رستے، ہدایت اور کا رستہ بھی اور گمراہی کا رستہ، دونوں رستے ہم نے واضح کر دیے تھے. اما شاکر و اما کفورا. اصل امتحان تو میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے آیا اپنی آزاد مرضی سے، خوب جسے آپ بقائمی ہوش و حواس کہتے ہیں، ہم نے اس رستے کو اختیار کیا کہ جو شکر گزاری والا رستہ تھا، جو اللہ کی فرما برداری والا رستہ تھا، ایمان و تقوی والا رستہ تھا. یا ہم نے بدبختی ہماری یہ تھی کہ ہم نے اس رستے کو اختیار کر لیا جو گناہوں اور فسق و فجور والا رستہ تھا. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اس رستے کو کشادہ کر دیتا ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں. تو من یشاء اللہ یضللہ. جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے. اس نے اپنی آزاد مرضی سے اس رستے کو اختیار کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو اس کی تحصیل دے دی، اس میں اس رستے کو آسان کر دیا. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھے رستے پر لے آتا ہے. یہی انداز ہے جو سورہ اعراف کے 22ویں رکوع میں اختیار کیا گیا. القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن حکیم ہی کی تفسیر آپ کو دوسری آیات میں ملتی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. یہاں نوٹ کیجئے، اگر ہم چاہتے تو اپنے اس بندے کو، بلعام بن باعورہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، جو بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا متقی تھا، جسے آپ کہیے تہجد گزار ہوگا، بڑا ذکر اذکار کرنے والا، جسے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے خاص علم سے بھی نوازا تھا. لیکن یہ کہ وہ بدبخت کسی ایک عورت کے حسن کا شکار ہوا، یا جو بھی جس بھی فسق و فجور کے رستے کو اختیار کیا، قرآن اس پر کمنٹ کر رہا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اگر ہم چاہتے تو اسے رفعتوں کی بلندیوں تک لے جاتے، اس کی عبادت اور زہد اور تقوی میں مزید اضافہ کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. یہاں دیکھیے، یہاں نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس شخص نے، وہ شخص کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بدبخت اپنی ہی زمینی خواہشات، اپنی نفس کی جو بھی ناجائز خواہشیں تھیں، اسی کے اندر مبتلا ہو کر زمین ہی میں پست سے پستر ہوتا چلا گیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ جس طرح کہا گیا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کے عیال کی مانند ہے، اور کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کی عیال کو، اس کے جو بھی ڈپینڈنٹس ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کو کہ تکلیف پہنچے. کجا یہ کہ جہنم کا عذاب، عذاب الحریق جسے کہا گیا، بھسم کر دینے والا عذاب، جلا دینے والا عذاب. اور وہ عذاب بھی ایسا نہیں کہ انسان جلنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مزید نئی کھالیں عطا فرمائے گا، اور پھر وہ ذق، اور کہا گیا پھر انہیں کہا جائے گا کہ اس عذاب کے مزے کو چکھو. تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی نہیں چاہتا، نہ اپنی اولاد کے بارے میں، نہ اللہ چاہتا ہے. لیکن یہ کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں چیزیں واضح کر دی تھی. اگر باغی بن کر اٹھو گے، سرکش بن کر اٹھو گے، اللہ کی شریعت کو، اپنے خالق اور مالک کی رضا کو پس پش ڈالو گے، شریعت کو پاؤں تلے روندو گے، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ جہنم میں نے تیار کر رکھی ہے تمہارے لیے، وہ تمہاری منتظر ہے. لیکن اس کے برعکس اگر تمہارا معاملہ ہوگا تو تمہارے لیے مبارکباد بھی ہے، تہنیت بھی ہے. قیلاً سلاماً سلاما جو کہا گیا، وہ نقشہ کھینچا گیا، وہاں تو ہر چہار طرف سے آواز آ رہی ہوگی، سلامتی ہی سلامتی. اب گویا کہ ابدی سلامتی ہے، ہمیشہ کی سلامتی ہے. تو من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی سے سیدھے رستے پر گامزن کر دیتا ہے. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا کبھی تم نے غور کیا، کبھی سوچا کہ ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر تم پر اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا اچانک تم پر قیامت ٹوٹ پڑے، اغیر اللہ تدعون، ذرا غور کرو کیا اس موقع پر بھی تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بڑی منطقی بات ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں توحید موجود ہے. کٹر سے کٹر ملحد ہوگا، دہریہ نمبر 1. لیکن یہ کہ اس کی زندگی میں بھی بہت سے جذباتی مراحل ایسے آتے ہیں، مرحلے ایسے آ جاتے ہیں کہ جب کہ وہ گڑ گڑاتا ہے صرف ایک اللہ کے سامنے. اور اس میں سے بہت سی مثالیں موجود ہیں. قرآن حکیم کی
خاص طور پر میں نے نوٹ کی تھی سورہ یونس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 22، اس میں جو نقشہ کھینچا گیا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، اس آیت کا تو کم سے کم ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 22، وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں بر و بحر میں، خشکی اور تری میں لیے چلتا ہے، گویا کہ اسی کے سہارے تم چل رہے ہو۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو اپنی کشتی میں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتی تمہیں لے کر چل رہی ہے، بڑی باد سازگار ہے، بڑی ٹھنڈی، بہت اچھی ہوا ہے، جس سے انسان جو کشتی کے اندر سوار ہیں وہ بھی بڑے شاداں فرحاں ہیں، بڑے خوش ہیں۔ قرآن حکیم نے جسے آپ کہیں گے تصویر لفظی کھینچی ہے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور وہ کشتی جو ہے انہیں لے کر چل رہی ہے بڑے باد سازگار کے ساتھ، اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور جو سوار ہیں اس کشتی کے وہ بھی بڑے شاداں و فرحاں ہیں، بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں۔ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اسی اپنی شادمانی کی کیفیت میں ہے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ بہت تیز و تند ہوا چلنے لگی، جھکڑ چلنے لگے۔ ظاہر ہے کہ کوئی سمندری جہاز تو تھا نہیں، بادبانی کشتی تھی، بہت اونچے بادبان، ذرا ہوا تیز چلی جو ہے وہ کشتی ڈولنے لگی، فوری طور پر بادبانوں کو سمیٹا، کم سے کم وہ ایئر ریزسٹنس جو ہے وہ تو کم ہو۔ جاءتھا ریح عاصف، بہت تیز و تند جو ہے وہ ہوا چلنے لگی۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر چہار طرف سے موج کے اوپر موج چڑھی آ رہی ہے، بڑی اونچی اونچی لہریں آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے ماحول کو گویا کہ اگر لے جائیے وہاں تو انسان خود محسوس کر سکتا ہے کہ کس درجے دہشت اور خوف کی جو کنڈیشن ہوگی۔ آسمان پر سیاہ بادل ہیں، تیز و تند ہوا چل رہی ہے اور بہت اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی ہیں۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر چہار طرف سے جو ہے وہ موجیں اٹھ رہی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ آج تو پکڑ میں آ گئے، آج تو ہمارا احاطہ کر لیا گیا، آج تو معلوم ہوتا ہے کہ بس ہماری اب اینڈ ہے، موت ہے۔ موت انہیں نگاہوں کے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہاں دیکھیے نوٹ کیجئے، وہ پکارتے ہیں صرف ایک اللہ کو، اس کے لیے اپنی اطاعت اور دین کو خالص کرتے ہوئے۔ گویا کہ اب تک کی جو زندگی تھی اس پر تمام پر جو ہے وہ ایک بہت سا ایک خط پھینکا، اور آئندہ کے لیے جو انتہائی صالح بن جائیں گے، انتہائی متقی بن جائیں گے، توبہ ہے، سب کچھ ہے، بس ایک موقع ہے پروردگار اور یہ طوفان ہم پر سے کسی طرح ٹال دے، جیسے ہم خشکی پر پہنچیں گے تو انتہائی عابد و زاہد بن جائیں گے۔ وَلَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اے پروردگار اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم تیرے انتہائی شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دے دی، وہ ہوائیں بھی تھم گئیں، پھر پرسکون ہوا چل رہی ہے، پھر کشتی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، بہت ہی باد سازگار ہے۔ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور پھر اپنی اسی طرز عمل، وہی زندگی، وہی بغاوت، وہی سرکشی، وہی فسق و فجور، وہی نافرمانی، وہی جو ان کی پہلے نہج تھی اسی کے اوپر واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ ہے طرز عمل ان لوگوں کا۔ لیکن یہ کہ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے اس بات کو کہ جو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا غیر اللہ تدعون، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی قیامت ٹوٹ پڑے، تو کیا اللہ کے سوا تم کسی کو پکارو گے؟ ذرا اپنے باطن کو کھنگالو، ذرا اپنے جو ہے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ تم میں سے بھی ممکن ہے کسی کے اوپر یہ تجربہ گزرا ہو کہ ایسے موقع پر تمہیں اپنا کوئی اور معبود یاد نہ آئے، صرف ایک اللہ کو پکارا۔ ان کنتم صادقین، اگر واقعتاً تم سچے ہو۔ یہ گورا کہ وہی دلیل ہے، یہ دلیل انفسی ہے، ایک دلیل آفاقی ہے جو آپ کو اس پوری کائنات میں نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خلاقیت پر بہت بڑی بڑی دلائل، بہت بڑے بڑے مظاہر۔ ایک دلیل انفسی بھی ہے کہ انسان کے اندر باطن میں وہ اللہ کی معرفت اور توحید موجود ہے۔ ذرا اس باطن کو کھنگالنا پڑتا ہے، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا پڑتا ہے، اور ایسے موقعوں پر بہت بڑے بڑے مظاہر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جہاں سوائے اللہ کے انسان اور کسی کو نہیں پکارتا۔ بس یہی ہم اپنا یہ آج کا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی روشنی میں ہمیں اپنا طرز عمل درست کرنے کی اور آئندہ کے لیے اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔